اب جو ایک روایت ہے، بہت ہی احسن روایت ہے، اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ایک یہودی تھا ابو رافع نام کا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ معاذ اللہ تبرہ کرتا تھا، برے الفاظ سے آپ کو پکارتا تھا، برے الفاظ آپ کے لیے استعمال کرتا تھا، اور دین اسلام کا دشمن تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، کون ہے ہمیں جو اس کی طرف سے پہنچنے والی اذیت سے نجات دے۔ تو اس کا ایک واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے کو کرنے کے لیے گئے۔ انہوں نے ابو رافع گستاخ اسلام کو، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا، اور پھر ان کے بارے میں ایک معجزے کا ظہور ہوا جو اس روایت میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کی طرف ایک جماعت بھیجی، اور وہ پورا معاملہ جو میں نے بتایا کس لیے بھیجی، تو اس پر عبداللہ بن عتیق رات میں اس کے گھر گھسے، وہ سو رہا تھا تو آپ نے اسے قتل کر دیا۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں نے اس کے پیٹ میں تلوار رکھی حتیٰ کہ وہ اس کی پیٹھ میں سے گزر گئی، میں سمجھ گیا کہ میں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر میں دروازہ کھولنے لگا حتیٰ کہ میں آخری سیڑھی تک پہنچا، یعنی دروازہ کھولا، اوپر منزل پر تھا، پھر میں سیڑھیاں اتر رہا تھا حتیٰ کہ آخری سیڑھی پر پہنچا۔ میں نے اپنا پاؤں رکھا تو میں چاندنی رات میں گر گیا۔ ہوا یہ کہ سمجھے کہ ابھی اور سیڑھی آئے گی، لیکن بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا، ایک دم پاؤں آگے چلا جاتا ہے، تو یہ ڈس بیلنس ہو گئے اور یہ گرے۔ تو کہتے ہیں کہ چاندنی رات میں گر گیا تو میری پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، ٹانگ یوں ہو گئی تھی، دو ٹکڑے ہو گئی ان کی۔ اور دوسری روایت میں ہے، اس میں نہیں ہے، کہ کہتے ہیں کہ بالکل کھال کا ایک بال کی طرح بس حصہ رہ گیا تھا جس سے میرا پاؤں جڑا ہوا تھا، باقی پوری ہڈی ٹوٹ کے اس طرح ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ اب کتنی اذیت و تکلیف ہوگی آپ اندازہ کریں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پگڑی سے، اپنے امامے سے فوراً اس کو ٹانگ کو اس طرح جوڑ کے اس کو پٹی باندھ لی، اور پھر میں اپنے ساتھیوں کی طرف چلا۔ تو میرے ساتھیوں نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، تو میں نے آپ کو سامنے اپنا پاؤں رکھا اور اس کی رسول اللہ دیکھیے میرے پاؤں کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ اپنے پاؤں کو پھیلاؤ۔ میں نے اپنا پاؤں پھیلا دیا تو آپ نے اس پر اپنا دست اقدس پھیرا، تو وہ ایسا ہو گیا کہ گویا کہ مجھے کبھی کوئی شکایت تھی ہی نہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، ایسا ہے کوئی طبیب اعظم تو بتائیے کہ وہ خالی ہاتھ پھیر کر بالکل ٹانگ کی ہڈی کو جوڑ دے، اس پہ گوشت آ جائے، تمام تکلیف اور اذیت ختم ہو جائے؟ نہیں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ وہ ٹانگ جو دو ٹکڑے ہو گئی تھی، ہڈی ٹوٹ گئی تھی، گوشت پھٹ گیا تھا، حتیٰ کہ جیسے میں نے روایت عرض کی، ایک اور روایت میں ہے کہ بالکل ایک کھال کا تھوڑا سا حصہ تھا جس سے اس کا دونوں حصوں کا تعلق قائم تھا، اور اس کو پھر جوڑ کر ایسے ہاتھ پھیر دینا اور ایک دم سب پاؤں بالکل سیدھا ہو جانا، صحیح ہو جانا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑے کمال سے نوازا ہے۔ کاش اس کمال کو ہم سمجھیں اور جانیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مزید اپنے دل میں پیدا کریں۔ نبی علیہ السلام کو کسی بیمار کو، کسی اپاہج کو شفا دینے کا معجزہ بھی عطا کیا گیا۔ یقیناً یہ پیر اللہ نے جوڑا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ اور ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ڈاکٹر ہمارا علاج نہیں کرتا، گولی ہمارا علاج نہیں کرتی، آپریشن سے ہم ٹھیک نہیں ہوتے، ٹھیک ہمیں اللہ ہی کرتا ہے، لیکن ڈاکٹر وسیلہ بن جاتا ہے، گولی وسیلہ بن جاتی ہے، آپریشن اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہم السلام بھی لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے پہنچانے کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا کے حصول کے یقین اور اعتقاد اور عقیدے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سے رجوع کرنا، گولیوں سے رجوع کرنا، آپریشن کی طرف متوجہ ہونا شرعاً جائز، اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی، اللہ ہی عطا فرماتا ہے، اللہ ہی نعمت دیتا ہے، لیکن اس کے لیے وسیلے کی طرف متوجہ ہو جانا، جس طرح وہاں جائز اسی طرح یہاں جائز، کہ انبیاء علیہ السلام وسیلہ بنتے ہیں، صحابہ کرام وسیلہ بنے، اولیاء اعظام وسیلہ بنتے ہیں، تو ان کو وسیلہ بنانا ہے، ان کی طرف توجہ کرنا اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کے حصول کی کوشش کرنا شرعاً ناجائز نہیں۔ اگر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عتیق سے فرماتے کہ عبداللہ ٹانگ ٹوٹی ہے تو ٹانگ تمہیں اللہ نے دی تھی اور شفا بھی اللہ تعالیٰ دے گا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے گا، لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے انہیں منع نہیں کیا، بلکہ اپنے دست مبارکہ پھیر کر
ان کے پیر کو درست کر دیا، اور اس میں کوئی شرک کا شائبہ نہیں ہے اگر یہ اعتقاد رکھا جائے کہ نبی کریم نے شفا عطا فرمائی۔ ہم ڈاکٹر کے بارے میں کہتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ بڑے بیمار تھے، کہاں سے علاج کرایا؟ یہ فلاں ہاسپٹل سے ماشاءاللہ شفا حاصل ہو گئی ہے۔ ہاسپٹل کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، جی فلاں ڈاکٹر کی دوائی سے میں ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اللہ کی طرف تو نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے ٹھیک کیا۔ تو کیا یہ کفر و شرک ہوا؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ کلام کرنے والے کا عقیدہ یہ ہے کہ شفا مجھے اللہ نے دی ہے، یہ وسیلہ بنا ہے، وہ اللہ کی طرف نسبت نہیں کر رہا، وسیلے کی طرف کر رہا ہے، تو ہم کیسے اس کے عقیدے کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے اگر یہ کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا عطا فرمائی لیکن صرف وسیلہ سمجھ کر، اور عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، تو بتائیے ڈاکٹر کی طرف منسوب کرنا تو جائز، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جائے تو ناجائز؟ یہ کیسے مناسب ہوگی یہ بات کہنا کہ جی یہاں پہ منسوب کریں گے تو شرک اور اس طرف منسوب کیا جائے تو بالکل جائز اور حق؟ غلط بات ہے۔ صحیح یہی ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا عطا فرمائی، آپ نے مریض کو ٹھیک کر دیا، آپ نے کھانا کھلا دیا، آپ نے لوگوں کو پانی پلا دیا۔ عقیدہ اگر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پلاتا ہے، اللہ ہی شفا عطا فرماتا ہے، اللہ ہی تندرستی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بیماری دور کرتا ہے، تو پھر وسیلے کی طرف نسبت کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا جو واقعہ ہے یہ تھوڑا سا طویل ہے اور متفق علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم دونوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 5625 ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور غزوہ خندق کا یہ واقعہ ہے۔ غزوہ خندق میں کھانے کی بڑی کمی تھی اور مسلسل خندق کھودی جا رہی تھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر، کیونکہ کفار حملہ کر رہے تھے، جمع ہو گئے تھے اور ان کے آ رہے تھے، اور ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے بہترین طریقہ یہی اختیار کیا گیا کہ بڑی گہری خندق کھود دی جائے تاکہ اس کو پار کر کے آنا ان کے لیے دشوار ہو۔ آئیں گے بھی تو ایک دم اچانک نہیں آ سکتے، چند ایک آئیں گے ان کو مار گرائیں گے۔ تو یہ خندق چاروں طرف کھودی جا رہی تھی اور اس میں صحابہ کرام مشغول تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کام میں مشغول تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم خندق کے دن کھدائی کر رہے تھے کہ ایک سخت پتھر سامنے آ گیا، تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتھر خندق میں پیش آ گیا ہے۔ اب سوچئے ذرا، تھوڑا سا غور کیجئے، بڑی ہی توجہ طلب بات ہے۔ سخت پتھر آیا، نبی کیا کریں گے؟ پہ آپ توڑو جا کر اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، لیکن نہیں، صحابہ کرام اپنی ہر مشکل میں، جو بظاہر ایک دنیاوی مشکل ہے، کوئی اخروی مشکل تو نہیں تھی، نبی کریم کی خدمت میں حاضر، رسول اللہ پتھر سخت آ گیا، کیا کریں بتائیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس مقام پر اتریں گے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے۔ یہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی حکمت پہلے سمجھ لیجئے کہ مسئلہ اس میں یہ تھا کہ جب بھوک لگتی ہے تو معدہ گرم ہوتا ہے، اور یہ پتھر ٹھنڈے ہوتے تھے، ٹھنڈے پتھر کو رکھ کر پیٹ پہ اس پر کپڑا باندھتے تھے تاکہ ٹھنڈک ملے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیلی کلام مزید کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔